ہمیں یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہمیں آگے قرآن یا حدیث کی بات کی جاتی تھی تو ہمارے منہ کے آگے زپ لگ جاتی تھی، یعنی کہ جب والد صاحب یہ کہتے تھے نا کہ بیٹا میں کیا کروں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو ہم چپ ہو جاتے تھے. ہماری جسارت نہیں پڑتی تھی کہ ہم اس پہ آرگو کریں گے، یار یہ تو اللہ کے اوپر بات آ گیا، میں کیا آرگو کروں. آج کل کی حالت یہ ہے، آپ اللہ یا رسول کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں، آپ یہ میڈیا پہ روز دیکھتے ہیں، تو آگے سے جواب کس چیز کا آتا ہے، چھوڑیں جی یہ دیکھیں دنیا یہ کر رہی ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ لوگ سارے اللہ کے ڈیوائن میسج سے ان کی زیادہ کریڈیبلٹی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑا انٹرسٹنگ محاورہ ہے اور مجھے بڑا دل کے میرے قریب بھی ہے. وہ کہتے ہیں، اور یہ صاحب جو چیزیں پرووک ہوتی ہے نا، یہ پرووک اسی طرح ہوتی ہیں کہ اس ہفتے میں جو میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں، پیچھے کچھ لوگوں نے کوئی باتیں پوچھی ہوتی ہیں، کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہوں، اس میں کوئی سوال آ جاتا ہے، اس کے جواب میں کوئی چیز پرانی یاد آ جاتی ہے، تو پھر میں اس کے اوپر ریکارڈ بھی کروا دیتا ہوں یا اسی میں بھی بول دیتا ہوں، اس میں سے کلپ نکال لیتے ہیں. تو وہ ایک بندہ تھا، اس کے کوئی لاس چاس ہو گئے، اور میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا اور اچھا بتائے کیا نماز شماز یہ وہ، تو ہاں بس میں بڑا مصروف تھا، تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی تھی. تو وہ کہتا ہے، اس نے آگے سے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا تعلق ہے میرے بزنس کے لاس یا میرے پارٹنرشپ کے جو ساتھ لاس ہوا ہے یا اس کام میں. وہ تو جی ایکٹ ہو گیا، وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ میرے دماغ میں یہ محاورہ آ رہا تھا. کہتے ہیں یہ بھی پنجابی کا محاورہ ہے، اور یہ کہتا ہے رب جدوں بندے نو ماردا ہے، رب یعنی کہ اللہ جب بندے نو ماردا ہے، یعنی کہ بندے کو مارنا چاہتا ہے، تے ڈانگ نہیں ماردا، اودی مت ماردا ہے. تو میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ یعنی کہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں یا اس کو مارنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈانگ نہیں مارتے، وہ اس کی عقل مار دیتے ہیں. اور یہ بات بڑی گہری ہے. دیکھیں عقل اور انٹلیکٹ جو ہم سے ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے انسانیت کو. انسانی وجہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو اللہ نے انٹلیکٹ دیا، عقل دی ہے. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے، بے شک سب جانوں میں سے، بے شک سب جانوں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں کرتے. یعنی کہ تمام جانداروں میں سے سب سے بدترین جو مخلوق ہے وہ ہیں لوگ جو عقل نہیں کرتے. اب آپ سوچیں کہ یہ وہ انسان ہے جس کو عقل کی بیس پہ اللہ نے اشرف المخلوقات کہا، اور اگر یہ انسان عقل اپنی اس میں عقل نہ ہو تو یہ پھر، کیونکہ عقل تو ہے اور اس یہ یوز نہ کرے، تو یہ پھر بدترین ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ یہ عقل ہی ہے جو کہ لوگوں کو کامیابیاں اور جو لوگوں کو ناکام بناتی ہے. تو سورۃ 58 کی 11 نمبر قرآن پاک میں جو آیت ہے 58 سورت کی 11 نمبر، اس میں کہا گیا اللہ ایمانداروں کے اور انہیں جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند کرے گا. اب آپ سوچیں، ایک ایماندار وہ لوگ، اللہ ایماندار والے لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا. تو یہ علم ایسا ہے جو کہ آپ کو ایک دوسرے سے سبقت دلواتا ہے. اور سورۃ یونس میں آیت نمبر 100 میں کہا گیا، اور جو لوگ بے عقل ہیں اللہ ان پر نجاست ڈال دیتا ہے اور غلاظت ڈال دیتا. اب وہ غلاظت کیا ہے؟ جہالت کی غلاظت ہے. جب وہ جاہل ہو گئے نا، اب وہ کچھ بھی کر لیں گے. تو میں پچھلے پروگرام میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ معاشرے کا آوے بگڑ گیا کیونکہ ہم نے لوگوں کو برائی کہنا ہی چھوڑ دیا. عقلیں مر گئی ہیں. اب پوائنٹ جون سا جو ڈسکشن میں بات کی جائے، یہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں اچھی بات نہیں ہے بیٹا؟ اللہ نے منع کیا ہے. چھوڑیں جی، ہر بندہ کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں، نعوذ باللہ دلیل اللہ کی دی جا رہی ہے، آیت قرآن کی کوٹ کی جا رہی ہے، حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہمیں آگے قرآن یا حدیث کی بات کی جاتی تھی تو ہمارے منہ کے آگے زپ لگ جاتی تھی.
یعنی کہ جب والد صاحب یہ کہتے تھے نا کہ بیٹا میں کیا کروں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو ہم چپ ہو جاتے تھے. ہماری جسارت نہیں پڑتی تھی کہ ہم اس پہ آرگو کریں گے، یار یہ تو اللہ کے اوپر بات آ گیا، میں کیا آرگو کروں. آج کل کی حالت یہ ہے، آپ اللہ یا رسول کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں، آپ یہ میڈیا پہ روز دیکھتے ہیں، تو آگے سے جواب کس چیز کا آتا ہے، چھوڑیں جی یہ دیکھیں دنیا یہ کر رہی ہے، تو کیا نعوذ باللہ یہ لوگ سارے اللہ کے ڈیوائن میسج سے ان کی زیادہ کریڈیبلٹی ہے. یہ تو حالات ہیں. تو بیچارے کیا لوگ آج کل اللہ کا نام لیں اور کیا ان کے ساتھ تو وہ سلوک کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ حدیث ہے کہ آخر الزمان میں یہی ہوگا کہ جو دین کا نام لینے والے لوگ ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ ان کے ہاتھ میں جلتا کوئلہ کو پکڑا دیا جائے، اتنی تکلیف میں ہوں گے. اب اس لیے لوگ بات ہی نہیں کرتے. وہ بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار اس شخص نے بات ہی ختم کر دی، میں نے اس کو اس اللہ سے اوپر اب کیا ہے، قرآن سے اوپر کون سی آیت، کس کا حوالہ دوں میں. تو اگر یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تو بات ختم ہوگی. میری اس کی دلیل اور اس کی دلیل اور اس کی دنیا کی دلیل، میں کیا اس کو دلیل دوں. جو اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی بات کو یا رسول کی بات رسول کی بات کو، او بھائی وہ اس کو میں کیا سمجھاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاز ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے قانون کو یا اپنی سنت کو نہیں بدلتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کچھ چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اسباب لگ جاتے ہیں. اب یہ نہیں ہوگا کہ جناب آپ کی گاڑی جاتے جاتے کچھ ہو جائے تو صاحب ذرا کچھ تو ہوگا، ٹائر پھٹے گا. اگر آپ کی موت آئی ہے کوئی ٹائر پھٹ جائے گا. اسباب تو ان کے فزیکل لا تو ایک کریٹ کیا جائے گا نا، کیونکہ ایک میٹا فزیکل ہے، وہ میٹا فزیکل ہے اللہ جس کو آپ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ کی ڈیزائر، اللہ کی وش، اللہ نے یہ چاہا. تو کچھ نہ کچھ فزیکل لا ضرور ہو جائے گا. یعنی کہ جو آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، آپ سے کوئی چیز اوور لک ہو جائے گی. میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی کی کمائیاں کوئی جوئے میں ہار دی، یا فوریکس میں ہار دی، یا اسٹاک مارکیٹ سے ڈوب گئے کہ ایک فیصلہ ایسا غلط ہوا کہ سب کچھ ہی کام خراب ہو گیا، یا ایک غلط شادی کر لی، یا کوئی اور غلط فیصلہ ہو گیا، کسی کچھ ہو گیا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ میٹا فزیکل لیول پہ اللہ کے اوپر ڈیوائن اللہ کے لیول پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ کرنا ہے. تو اب وہ فزیکل لا بنے گا ایک، یعنی کہ سبب کریٹ کر دیا جائے گا کہ بھائی اس سے کوئی چیز اوور لک ہو جائے گی، یہ غلط کانٹریکٹ کر دے گا، اس سے غلط فیصلہ ہو جائے گا، کسی غلط بندے کو ہائر کر لے گا، کسی غلط سے شادی کر لے گا، کوئی بزنس کا غلط ڈیسیژن لے لے گا، کسی کے کہنے میں سارے پیسے اسٹاک میں لگا دے گا، یا کچھ چیز بیچ کے کچھ اور لے لے گا، وہ ڈوب جائے گی، یا فائدہ لے لے گا، وہ مارکیٹ وہ سوسائٹی جو سی ہے وہ جناب بعد میں پتہ چلے گا فراڈ نکل آیا. اور ایسا ہوتا ہے. اور یہی آپ کو کوشن کی جا رہی ہے اس کے اندر کہ جناب جب اللہ تعالیٰ کسی بندے نو ماردا ہے تو وہ ڈانگ نہیں ماردا، وہ مت ماردا، عقل مار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بندے اپنے ہاتھ سے بے وقوفیاں خود اپنی عقل چھوڑ کے ایسے سٹیپ کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا کامیاب آدمی، اتنے اس کی زندگی کے 100 فیصلے ٹھیک، یہ اس نے کیا کیسے؟ لیکن اس کو خود ہی نہیں پتا. بات یار پتہ نہیں میں کیوں کیتا. یہ ہے محاورہ کہ مت کیسے ماری جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نماز پڑھیں، ہر رکعت میں آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھ. مجھے نہیں پتا دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا کروا رہی ہے، لیکن اللہ ان کے آپ کو سوچیں نا، آپ بار بار اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ مجھے پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میں کس کی بات سنوں کس کی بات نہ سنوں، سب کچھ آوے کا آوا بگڑا، اللہ مجھے سیدھے راستے پر رکھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو سیدھے راستے پہ چلائیں گے. نہیں اگر آپ کا لنک ٹوٹ جاتا ہے تو بس پھر کہانی ختم ہے. پھر آپ دنیا کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ وہ کرے گی کہ آپ بعد میں سوچتے رہیں گے. استخارہ ایک اور آپشن ہے کہ آج کل کے دور میں جب آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو آپ اللہ پہ ٹرسٹ کر لیں، استخارہ کر لیں. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کئی احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کیسے سکھاتے تھے استخارہ کیسے کیا جاتا ہے. دعا استخارہ ہے، آپ جن کے اس کا جو بھی فیصلہ ہو جو، لیکن یہ صرف آپ کی طرف سے اس چیز کی کو سمجھنا، اقرار کرنا کہ اللہ میں کسی پہ کوئی شخص ٹرسٹ کے قابل نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا یہ دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ مجھے میرے لیے اس کام کو آسان کر دیں یا مجھے اس سے دور کر دیں کہ میرے لیے یہ دنیا اور آخرت میں
اور معاشی طور پہ بہتر نہیں ہے. آپ التجا کر رہے ہیں. تو پھر ایسے ہی اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مت نہیں مارے گا. آپ نعوذ باللہ اپنے آپ کو وہ جو ایروگنس آ جاتی ہے تجربے کی بیس پہ اس سے بچا لیں گے, اور اس التجا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہیں گے نہیں یہ میرا بندہ مجھ سے روز نماز میں رک رک کے کہتا ہے اللہ مجھے نہیں پتا, باپ یہ کہتا ہے, ماں یہ کہتی ہے, دوست یہ کہتے ہیں, ٹی وی یہ کہتا ہے, سوشل میڈیا یہ کہتا ہے, دنیا یہ کہہ رہی ہے, اللہ مجھے نہیں پتا. اللہ اہدنا الصراط المستقیم, یا کوئی بڑا فیصلہ اس پہ آپ استخارہ کر لیں تو کم از کم آپ نہیں یہ بچ جائیں گے اس چیز سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو اگر سزا آتی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کی مت ماری جائے. بہت کچھ اس پہ کہا جا سکتا ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے سالہ سال کی تجربے, سالہ سال کی تحقیق اور اپنی لائف کے ایکسپیرئنسز, کاؤنسلنگ کے لوگوں سے باتیں, تو اس کو 5 منٹ 8 منٹ میں کنکلوڈ کرنا بڑا ڈانٹنگ ٹاسک ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم از کم اس کا حق ادا کر کے کم از کم آپ کو بات پوری کہہ دوں. اگر نہیں سمجھ آئے گی تو کوئی اور اس کے بعد آپ سوال پوچھ لیجیے گا. تو یہ ہے جناب, رب جدوں بندے نو ماردا ہے تو ڈانگ نہیں ماردا, اور مت ماردا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے کہ ہماری مت نہ ماری جائے.